تہجد اتنی طاقتور اور فضیلت والی نماز ہے کہ اس میں مانگی جانے والی دعائیں 99% قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہو، تہجد کا وقت ہو اور معجزے نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اس مہینے میں قرآن سے، نماز سے، روزے اور تلاوت سے، تہجد جیسی پاورفل عبادت سے عشق ہونا لازم ہے۔ رمضان کے مہینے میں برسنے والی رحمتوں اور تہجد کی برکت سے مانگی گئی دعائیں مکمل طور پر پوری ہو ہی جاتی ہیں۔ اگر ناممکن اور لا حاصل چیزوں کو پانا چاہتے ہو تو اس مہینے کی بابرکت راتوں سے خوب استفادہ حاصل کریں، خوب دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا مومن کا اختیار ہے اور عقیدہ توحید کو پختہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اللہ عز و جل ضرور قبول کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کیا کرو، صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ اگر کسی چیز کی دل میں تڑپ ہو اور دعا کی شدت بھی بڑھتی جائے، لبوں پر خاموشی ہو لیکن دل سے بار بار ایک ہی دعا مانگتے جا رہے ہیں، تو جان لیں کہ اب معجزہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہی وہ ادا ہوتی ہے جو رب العزت کو بھا جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے، دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہوتا ہے کہ آپ کس طرف بھاگتے ہیں۔ اگر تمہاری دعاؤں کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، تمہاری دعاؤں کی شدت تمہاری تڑپ کا اظہار کرتی ہے، اور جب دعائیں تہجد کے سجدوں میں دل سے نکلتی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کن کہلوا کر ہی دم ملتی ہیں۔ اور رمضان المبارک کی دعائیں تو مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 موقعوں پر دعا مانگا کرو، اس وقت کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی جب تمہارا جسم خوف سے کانپنے لگے، دل میں خوف بڑھنے لگے، آنکھوں میں آنسو جاری ہونے لگے۔ اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز کو بار بار سننا، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس غرض سے اس سے کلام کرتے ہو۔ اس کو دل سے پکارو گے تو وہ حاضر ہے، وہ تمہارا منتظر ہے، وہ تمہاری پکار کو ضرور سنے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں اور دعا قبول کرتا ہوں، اور پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے، وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہی ان کے لیے بلائی ہے۔ یہ مبارک دعا ایک مسلمان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور چمک لاتی ہے۔ مسلمانوں کو ایک اہم دعا کی تلقین کی گئی ہے، آن میں ہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیو جس کی ہم میں طاقت نہیں، بس ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما دیجئے، تو ہمارا مالک ہے، بس قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دعا کرنا عبادت ہے، ثواب ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق آپ کے مقدر میں لکھ رکھی ہے تو اس کی قبولیت پہ یقین رکھنا آپ کے ایمان کی پہلی شرط ہے۔ قبولیت تو تبھی ہوتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسوں کو رد کر دیتے ہو کہ اللہ کیسے نہیں دے گا۔ جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر آہیں بھر کر دعائیں کرتے ہو، وہ تو تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزماتا ہے۔ جب تم اس پر بھروسہ رکھنا سیکھ لیتے ہو تو وہ بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، بلکہ مضبوطی سے تھام کر تمہاری چاہت پر کن کے اشارے کا حکم دے ہی دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی عطا کرنا مشکل نہیں ہے، کچھ چیزیں مانگنے پر اس لیے بھی نہیں ملتی کیونکہ اللہ ہماری اسی چیز کی تڑپ کو دیکھ کر بہترین سے نوازنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہاری من چاہی چیز تمہیں نواز کر تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، حاصل اور لا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، بس ساری بات اس کی رضا کی ہے۔ جانتے ہو اگر وہ انتظار کروا رہا ہے تو یہ انتظار کی گھڑی تمہاری بہتری کے لیے بڑھائی گئی ہے۔
اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ کیا تمہیں یہ قبولیت کی نشانی نہیں لگتی؟ جن دعاؤں کو وہ تمہارے دل کا حصہ بنا سکتا ہے وہ انہیں تمہارے مقدر کا حصہ بھی بنا سکتا ہے، اور جب امید اس کی ذات پر ہو تو ٹوٹنے کا امکان پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے تو کسی پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ القادر ہے نصیب بدلنے پر، حالات بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھولنے پر، اور تم پریشان ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اس پر یقین رکھو اور لا حاصل کو بھی حاصل کر لو گے۔ دعا تو معجزے کا ہی نام ہے۔ دعا کے ذریعے دنیا کی ہر شے حاصل ہو سکتی ہے اگر دعا کے ساتھ یقین کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اللہ خود پر احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑ رکھی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر سے بھی نواز دے گا۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے جیسا آپ چاہتے ہو تو ویسا ملنے لگے، تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر یا اللہ کو منانے پر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ تو یاد رکھو کہ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہنا، یقین رکھنا، پھر دیکھنا کہ کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے، کیونکہ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ہر بات کو منوا لیتی ہیں۔ پھر مسئلہ نصیب کا ہو، قصہ ماضی ہو، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ وہ جب کن فرماتا ہے تو پس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے۔ تمہاری بے چینی کو وہ سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ وہ تمہارے معاملات کو درست کرنے میں تمہارا صبر آزما رہا ہے، تو صبر رکھو اور توکل کرو۔ یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا بھی کہ نہیں، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں انہیں اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بھی یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے چاہا جبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر۔ یقین والوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دیکھو اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا ہی کیوں؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ اگر اللہ کی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے نماز کو قائم کرو اور دوسرا صبر کرو۔ جب نماز قائم کرنے لگو گے تو دل کے بوجھ سے خود کو آزاد کروا لو گے۔ پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے تو اسے صبر کہتے ہیں۔ اگر آپ ان 2 طریقوں کو اپنا لیں گے تو آپ پینک ہونے سے بچ جائیں گے اور آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں جب تم کہتے ہو نا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو تمہیں زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بلند ہے۔ تمہاری مشکلیں، تمہاری خواہشیں بہت چھوٹی ہیں، تمہارا رب ان سب سے بڑا ہے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرنا، پھر دیکھنا کہ وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کرتا ہے، کیسے تمہاری پکار کو انسنی کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد نہیں بھیجتا۔ آخر میں آپ کے ساتھ ایک پاورفل وظیفہ شیئر کروں گی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 ہے کہ اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے پکارو،
بے شک اللہ خود سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ اس آیت کو دن اور شام میں کسی بھی وقت اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ 70 مرتبہ اس آیت کو آپ پڑھیں اور اپنے لیے کوئی بھی دعا مانگیں تو اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہاں پر آیت سکرین پر شو ہو رہی ہے۔ ناممکن لا حاصل چیز کو پانا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ ابن جذب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور سنائیں، تو فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام ان کلمات کو پڑھے گا پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرمائیں گے۔ ممکن ہے کہ جس چیز کے لیے آپ ترس رہے ہیں وہ چیز کی کمی آپ کو ستاتی ہے، اس رمضان کی دعاؤں میں وہ آپ کو ضرور مل جائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔